بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربۃ من کربۃ الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرۃ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنۃ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ رواہ مسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی تکلیف کو رہائی دیتا ہے، اپنے مومن مسلمان بھائی کی دنیا کی تکلیف دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ یہ جو شخص جس نے اپنے بھائی کی مدد کی یا اس کے ساتھ تعاون کیا یا اس کا خیال رکھا یا اس کی تکلیف کو دور کیا،
اللہ اس عمل پہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ اس عمل کی برکت سے کل قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ اور یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اور یہ بڑی مضبوط حدیث پاک ہے مسلم شریف کی سیاست تک، کہ ادھر بندے نے دنیا میں کسی کی تکلیف کو دور کیا، وہ ہے نا کہ گر تم رحم کرو گے اہل زمین پر، گر تم رحم کرو گے اہل زمین پر، خدا تم پہ رحم کرے گا عرش بری پر۔ تو ادھر بندے نے کیا کیا؟ من قرب الدنیا، دنیا کی تکلیف کو دور کیا، دنیا کی کسی مصیبت کو دور کیا اپنے مسلمان بھائی۔ یہاں تو مزاج الٹ ہو گئے نا، یہاں تو کسی کو تکلیف دے کے بندہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، دیکھا کیسا مزہ چکھایا، ہمسائے کو تنگ کر کے، قرابت دار کو تنگ کر کے، رشتہ دار کو تنگ کر کے، اس کو کسی پریشانی میں ڈال کے بندہ لذت لے رہا ہے۔ یا تو کہانی الٹ ہو گئی، کہتا دیکھا اپنی یاد ہی رکھے گا، ایسا چکر دیا ہے، ایسا اس کو جناب مزہ چکھایا، ایسی چوٹ لگائی ہے، یہ مجھ تو یاد رکھے گا، یا تو یہ مزاج بن گیا۔ لیکن میرے مسلمان بھائی، شیوا تیرا یہ نہیں، تیرا وقار اس میں نہیں، تیری عزت اس میں نہیں، عزت اس میں ہے کہ آج کسی کی تکلیف کو دور کر، آج کسی کی مصیبت میں اس کی مدد کر، مصیبت کو دور کر، اللہ کل قیامت کے دن تیری مصیبت کو دور کر دے گا۔ اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، مدینے کے تاجدار فرما رہے ہیں، من قرب یوم القیامہ۔ تو پھر کام تو وہ کرنا چاہیے نا کہ جس کا صلہ کل ہمیں بھی اس صورت پہ ملے، جس کا نتیجہ اور اجر اور بدلہ ہمیں بھی اس صورت میں ملے کہ جب ہم پریشان ہوں، ہم مصیبت میں نظر آئیں، تو پھر اللہ اس وقت اس عمل کی برکت سے اللہ ہماری مصیبت کو دور کر دے۔ آگے سنیے، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جس شخص نے کسی تنگی والے پر آسانی کر دی، وہ تنگ دست تھا، وہ پریشان حال تھا، وہ کسی دکھ میں مبتلا تھا، یا آپ کے زیر تحت کوئی شخص ہے، آپ کی کام کاج کے سلسلے میں دنیا کا ایک نظام ہے، وہ ماتحت ہے، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اگر کسی کی تنگی میں تو اس کو آسانی دیتا ہے، تکلیف نہیں دیتا، تنگی ہے اس کو آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانی کرتا ہے، تو پھر سن تیرے لیے انعام کیا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کے لیے صرف ایک جہان کی بات نہیں ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، اگر تو کسی کی تنگی کو دور کرتا ہے، تنگی کو آسان کرتا ہے نا، کہتے ہیں نا کہ بندہ کم از کم 24 گھنٹے میں کوئی ایک کام تو ایسا کرے نا، ایک نیکی تو ایسی کرے نا کہ جس کو وہ سمجھ سکے کہ یہ کام میں نے وہ کیا ہے کہ جس کو صرف میرا خدا ہی جانتا ہے، کوئی مخلوق میں نہیں جانتا، میرا خالق جانتا ہے۔ یا تو ایک ریاکاری کا ماحول بن جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، لوگ دیکھیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، لیکن 24 گھنٹے میں کوئی ایک کام تو ایسا کر جانا، کوئی ایک کام تو ایسا کر، اور اس انداز میں کر کہ یا صرف تو جانے یا تیرا خالق جانے، تیرا مالک جانے، تو پھر دیکھ
میں کہتا ہوں بندہ کبھی اپنے حساب کرنا شروع کر دے، اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دے، اور اپنے سامنے پیپر خود ہی رکھ لے، قلم خود ہی اٹھا لے، صرف ایک دن کا بندہ حساب کر لے، ایک دن کا، آج صبح سے لے کر کل صبح تک، کہ میں نے آج کے دن میں کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، کیا صحیح کیا، کیا غلط کیا، کتنا سچ بولا، کتنا جھوٹ بولا، کتنی دیانتداری کی، کتنی بددیانتی کی، کتنی رب کی میں نے نعمتیں استعمال کی، اور کتنا اس کا شکر ادا کیا، کتنا لوگوں سے اچھا برتاؤ کیا، کتنا برا برتاؤ کیا، کتنا کسی کے میں کام آیا، کتنا کسی کو میں نے اور زیادہ تنگ کیا، کتنا کسی کے لیے آسانی پیدا کی، اور کتنا کسی کی مشکل بنا۔ صرف ایک دن کا حساب کر لے، اگلے دن سارا نتیجہ سامنے آ جائے، صرف ایک دن، اور کبھی کرنا شروع کر دینا۔ اور پھر اچھا، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، بندہ کاروباری شخص کئی تجربے کرتا ہے، پھر جو تجربے ناکام ہو رہے ہوتے ہیں نا، پھر اس کو کانٹا لگاتا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نقصان دیتا ہے، یہ گھاٹا دیتا ہے، یہ نقصان دیتا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ آہستہ آہستہ اس کے کھاتے میں صرف نفع بخش چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اگر کبھی بندہ یہ حساب کرنا شروع کر دے، اور ساتھ میں پھر اگلے دن جب نتیجہ نکالے، یہ غلط ہو گیا، کانٹا، اب نہیں کرنا، یہ غلط ہو گیا، کانٹا، اب نہیں کرنا، یہ غلط ہو گیا، کانٹا۔ میں کہتا ہوں صرف 3 دن کی ترتیب بنا لے، صرف 3 دن کی ترتیب بنا لے، تیسرے دن معاملہ کھل کے شفاف سامنے آ جائے گا کہ کئی چیزیں جس کے اوپر بندے نے کانٹا پھیرا، کانٹا لگاتا گیا، کاٹتا گیا، کاٹتا گیا، جب 3 دن کے بعد دیکھے گا تو پھر اس کے دامن میں صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں رہ جائیں گی۔ حساب کر کے سیزن چل رہا ہے، سیزن ہوتا ہے نا، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہاں پہ بھی بندہ اپنی اصلاح نہ کرے تو پھر کہاں کرے؟ یہ تو اللہ نے موقع دیے نا، یہ تو اللہ نے موقع دیے، بہانے دیے، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یہ تو اس کی رحمت ہے نا، یہ روز ہمیں بہانے دے رہے ہیں۔ آج کا دن جیسا تیسا بھی گزار لیا ہم نے، اگلا دن پھر اس نے دے دیا، اچھا چلو کل کا دن نکل گیا، کوئی بات نہیں، آج پھر تیرے پاس موقع ہے، آج پھر تمہیں چانس دے دیتے، اگلا دن پھر ایسے ہی کوتاہیوں میں گزار دیا۔ اللہ کتنا رحیم ہے، اگلے دن یہ نہیں کہتا کہ اس کے گھر میں اب یہ رحمت والا گھر نہیں، رحمت والا دن نہیں اتارنا، رحمت والا یہ برکت والا دن نہیں اس کے اندر، اس کے گھر میں جانے دینا، نہیں نہیں، اللہ فرماتا کوئی بات نہیں، ایک چانس اور دے دو، اگلا دن ایک اور چانس ملتا ہے، کتنے چانس ملتے، کتنا روز رحمت برس رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو شخص کسی تنگی والے کو آسان کرتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے، کہاں کہاں؟ فی الدنیا والآخرہ، یہاں پہ بھی آسانیاں کر دیتا ہے، وہاں پہ بھی آسانیاں کر دیتا ہے۔ تیسرا، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، لطف آیا مجھے پڑھتے ہوئے، ومن ستر مسلما، او میرے مسلمان بھائیو، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، بڑا قابل غور ہے، ومن ستر مسلما، ومن ستر مسلما، لفظوں پہ غور کرو، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، پردہ رکھے، اس کی عیب دیکھ کر بھی اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اس کے نقص دیکھ کر، جہاں تو بندہ ٹو میں لگا رہتا ہے، جاسوسیوں میں لگا رہتا ہے، میں اس کی خامیاں تلاش کروں گا، بندے کے اندر 50 اچھائیاں ہوں، ایک خامی، انسان ہے، ایک نقص ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی ہے، وہ فرشتہ تو نہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے 50 اچھائیاں سائل پہ رکھ کے نا، صرف ایک جو اس کی کمی تلاش کی ہے نا، اس کی ڈسکس ہو رہی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے، ایسے ہے جی، ایسے ہے جی، ایسے ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، یہ بات دوسرے کی وہ کرے جو پہلے کہے کہ میرے اندر کوئی ہے ہی نہیں خامی، یہ بات تو وہ کرے نا، اور اپنے اندر 10 نظر آ جائیں تو پھر دوسرے کی ایک بیان کرنا اس کو حق نہیں ہے، کیوں جی؟ وہ ایک دن میں نا دیکھ رہا تھا، مزاج کی بات ہو رہی تھی، تو ایک ٹیچر تھے، تو اس نے نا بلیک بورڈ کے اوپر ایک یہ لکھا پہاڑا، لوگ پہاڑا غالباً لکھ رہے تھے، تو جیسے وہ ایک نایا نایا، دو نائے 18، تین نائے 27۔ اچھا اس نے کیا کیا کہ وہ سارا لکھا اور 3 نائے 27 کے بجائے 3 نائے 28 لکھ دیا، باقی 9 چوک 36، 9 5 45 وہ سارے درست لکھا، ایک اس میں جان بوجھ کے اس نے 27 کے بجائے 28 لکھ دیا اور 10 فگر لکھے، 9 درست لکھے، ایک غلط لکھے، مزاج چیک ہو رہے تھے۔ بعد میں پوچھا کلاس، ہاں جی، اب ایک دم ساری کلاس نے چھوڑا، سر جی وہ غلط لکھا، وہ غلط لکھا، وہ غلط لکھا، یہ ٹھیک نہیں، یہ غلط ہے۔ ٹیچر نے کہا بچوں یہی تمہیں سمجھانا مقصود ہے کہ میں نے 9 درست لکھے، تم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، 9 پہ نظر نہیں رکھی، کسی نے یہ جملہ نہیں کہا کہ 9 ٹھیک ہیں، بلکہ سب نے کہا ایک غلط ہے۔ سمجھے اس بات کو؟ کسی نے یہ جملہ نہیں کہا کہ سر جی 9 ٹھیک ہیں، بلکہ سب نے کیا کہا ایک غلط ہے، ایک پہ نظر رکھی، 9 پہ نہیں رکھی۔ یہ ہے مزاج بات۔ ایک ہی وقت میں بندہ 10 اچھائیاں دیکھتا ہے، 11ویں اس کے اندر خامی ہے، کہتا ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ ومن ستر مسلمن، میرے محبوب کے غلاموں سنو، میرے حضور کیا فرما رہے ہیں، ومن ستر مسلمن، جو شخص اپنے مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، سنو پھر اس کا انعام کیا ہے، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تمہارے اس عمل کی برکت سے تمہاری پردہ پوشی ادھر بھی کرے گا ادھر بھی کرے گا۔ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو کسی مسلمان بھائی کے پردہ پوشی کر، اس کی عیب چھپا، اللہ تیرے عیب چھپا دے گا۔ کہاں؟ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اجاگر، اس کو رسوا، یا پھر اس کے اوپر بھی پردہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یہ حدیث پاک ادھر ہی روکتا ہوں، کل